اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ وَأَمَّا اور بہرحال من جس شخص کو اوتیہ دیا جائے کتابہ اس کا نام اعمال بشمالی اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش، لم اوتا نہ دیا جاتا، کتابیہ مجھے میرا نام اعمال۔ اور جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ ملے گا وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ ولم ادری ما حسابیہ، ولم ادری اور میں نہ جانتا، ما حسابیہ کیا ہے میرا حساب۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، یا لیتا اے کاش، کانت وہ موت، قاضیہ ختم کر جاتی، اے کاش کہ وہ موت ختم کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیہ، ما نہیں، اغنا کام آیا، انی مجھے، مالیہ میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا۔ ہلاک انی سلطانیہ، ہلاکہ برباد ہو گئی، انی مجھ سے، سلطانیہ میری حکومت۔ خذوہ فغلوہ، خذوہ اس کو پکڑو، فغلوہ پھر اس کو توق پہناؤ، ثم الجحیم صلو، ثم پھر الجحیم جہنم میں یا آگ کے ڈھیر میں، صلو اس کو داخل کرو، یہ اس کو ڈالو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، ثم پھر فی سلسلۃ زنجیر میں، ذرعها جس کی چوڑائی یا لمبائی، جس کی لمبائی 70 ذراعا گز ہے، فاسلکوہ اس کو جکڑ دو، ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو۔ ثم انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہ کان بے شک وہ ایسا تھا، لا یؤمن نہیں یقین کرتا تھا، باللہ العظیم اللہ پر جو سب سے بڑا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض اور نہ تاکید کرتا تھا یا ترغیب دیتا تھا مسکین کے کھانے کی۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، فلیس تو کوئی نہیں ہے، لہو اس کے لیے، الیوم آج، ہاہنا یہاں، حمیم گہرا دوست۔ ولا طعام الا من غسلین، ولا طعام اور نہ کھانا ہے، الا مگر من غسلین دھون، لا یاکلہ الا الخاطئون، لا یاکلہ سے کوئی نہ کھائے گا، الا مگر الخاطئون گنہگار۔ فلا اقسم بما تبصرون، میں قسم اٹھاتا ہوں، بما ان چیزوں کی، تبصرون جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، وما لا اور ان چیزوں کی، لا تبصرون تم جن نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم، انہ بے شک یہ قرآن، لقول پیغام ہے، رسول ایک رسول کا، کریم جو کریم ہے۔ وما هو بقول شاعر، وما هو اور نہیں ہے وہ، بقول کلام یا بات، شاعر کسی شاعر کی، قلیلا ما تؤمنون بہت کم تم ایمان لاتے ہو یا یقین کرتے ہو۔ ولا بقول کاہن اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، تنزیل یہ اتارا ہوا ہے، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے۔ ولو تقول علینا بعض الاقاویل، ولو اور اگر تقولا وہ بنا لیتے، علینا ہمارے خلاف، بعض الاقاویل کچھ باتیں، لأخذنا منہ بالیمین، لأخذناہ ہم اس کو پکڑ لیتے، بالیمین دائیں ہاتھ سے، ثم لقطعنا منہ الوتین، ثم پھر لقطعنا ہم کاٹ ڈالتے، منہ اس کی، الوتین گردن یا رگ، فما منکم من احد عنہ حاجزین، فما پھر نہ، منکم تم میں سے، من احد کوئی ہوتا، عنہ اس سے، حاجزین بچانے والا، پھر تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس سے بچا لے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ
وَإِنَّهُ بے شک یہ قرآن لَتَذْکِرَةٌ نصیحت ہے للمتقین ڈرنے والوں کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّا اور بے شک لَنَعْلَمُ ہم جانتے ہیں أَنَّ مِنْكُمْ بے شک تم میں سے کچھ لوگ مکذبین جھٹلانے والے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ بے شک وہ لَحَسْرَةٌ افسوس اور پچھتاوے کا ذریعہ ہوگا عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ وَإِنَّهُ اور بے شک یہ لحق الیقین یقین کرنے کے قابل ہے. فسبح بسم ربک العظیم فسبح پاکی بیان کیجئے بسم ربک العظیم اپنے رب عظیم کے نام کی. گزشتہ آیات میں یعنی آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نیک اعمال کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا تھا کہ ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر لوگوں سے کہیں گے کہ آؤ میرا نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا اس لیے میں تیاری کرتا رہا اور میرا آج رزلٹ اچھا آیا ہے. قیامت کے دن نیک لوگ کہیں گے. پھر ان کو اپنی من پسند زندگی ملے گی، جنت اونچی جنتیں ملیں گی، اس میں میوے ہوں گے، کہا جائے کہ تم کھاؤ پیو اپنے گزشتہ اعمال کی وجہ سے اور میووں نے قریب ہوگا. آج اللہ تعالیٰ برے لوگوں کا انجام بیان فرما رہے ہیں، کافر اور گناہ گاروں کا. پھر فرمایا کہ جو قرآن کریم دوسری آیت میں بھی ہے کہ جو گناہ گار ہوں گے ان کو نام اعمال کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. جب بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا تو آدمی کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابی، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ ملتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا حساب کیا چیز ہے. کاش کہ موت کی وجہ سے میرا مکمل خاتمہ ہو جاتا، میں دوبارہ زندہ نہ ہوتا اور آج مجھے اس رسوائی کا اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. دنیا میں بھی انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ جب کوئی حادثہ کوئی آفت آتی ہے کہتا ہے کاش یہ آفت نہ آتی، لیکن وہ اکثر آفتیں اور مصیبتیں انسان کے اپنے ہی برے اعمال کا بری پالیسیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. پھر اس دن وہ گناہ گار کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، آج مجھے میرا مال کام نہیں آ رہا، میرے دبدبہ تھا اور میرا اقتدار تھا، میرا عہدہ تھا، وہ بھی آج میرے کام نہیں آ رہا اور میرے اختیارات ختم ہو گئے. دنیا میں تو میرا مال میرے کام آ رہتا تھا، میرا عہدہ میرے کام آ رہتا تھا، آج کوئی چیز بھی کام نہیں آ رہی. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا رہا خذوہ فغلوا، اس کو پکڑو اور اس کو گلے میں توق پہناؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں سے فرمائیں گے، اسے پکڑا جائے گا، توق پہنایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ثم الجحیم صلوا، پھر جہنم میں اس کو داخل کرو. پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اس کو جکڑ دو. اس میں بعض ایک مفسرین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ وہ زنجیر اس کے جسم میں سے گزاری جائے گی، جیسے دانے کے اندر دھاگا پرویا جاتا ہے تسبیح کے دانوں میں، ایسے دھاگے کی طرح وہ زنجیر اس کے جسم میں سے گزاری جائے گی اور دوسری طرف نکالی جائے گی. اور بعض نے فرمایا کہ نہیں اس کا بعض حدیث کی روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے اس معنی کی، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ کہ زنجیر اس پر لپیٹ دی جائے گی جیسے کسی چیز پہ کچھ چیز لپیٹی جاتی ہے، اور گز بھی وہاں کا گز مراد ہوگا. اس اتنی لمبی وہ زنجیر ہوگی، اس میں اس کو جکڑا جائے گا، پھر عذاب میں ڈالا جائے گا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمائیں گے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ ایک تو جرم اس کا یہ ہو کہ ایمان نہیں لاتا تھا. ایمان کا معنی یقین کرنا ہوتا ہے. تو بالکل ایمان تو کافر نہیں لاتے، لیکن جو صحیح معنی میں ایمان لانا ہے وہ مسلمان بھی نہیں لاتے. صحیح معنی میں ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ رسول کی باتوں پر پورا یقین ہو. اکثر مسلمان تو علم ہی حاصل نہیں کرتے، پہلے انسان کے بعد علم آتا ہے پھر اس کے بعد یقین آتا ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے. دوسری وجہ اللہ یہ بیان فرمائیں گے ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ آدمی دنیا میں یتیم غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کے لوگوں کو ترغیب دیا کرتا تھا. تو ترغیب نہ دینا یہ بھی گناہ ہے. اس کو معلوم ہو کہ فلاں آدمی اپنی بنیادی ضروریات سے محروم ہے تو آدمی خود اس کا تعاون کرے، تعاون نہ کر سکے تو کم از کم جو لوگ تعاون کر سکتے ہیں متوجہ کرے، ان کو ترغیب دے. پھر فرمایا فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، قیامت کے دن اسے کوئی گہرا دوست نہیں ہوگا وہاں. جو دنیا میں دوست ہے وہ سارے علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور اس کو عذاب سے نہیں بچا سکے گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ولا طعام، اسے کھانا نہیں ملے گا سوائے غسلین کے. غسلین کہتے ہیں جہنمی لوگوں کے زخموں کے دھون کو.
اس سے گناہگار کھائیں گے، یہ کھانے کو دیا جائے گا، گندی چیزیں دی جائیں گی کھانے کے لیے، زقوم دیا جائے گا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ چیزیں کھانے کے لیے دی جائیں گی۔ کتنی تلخ زندگی ہوگی، آپ سوچیں دنیا میں انسان معمولی سی ناگوار چیز کھا لے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کوئی سبزی صحیح گلی نہ ہو، پکی نہ ہو، انسان کھا لے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں بالکل نامناسب چیزیں کھائے گا انسان، نامناسب چیزیں پیے گا تو کیا اس کا انجام ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ باتیں اور فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کی قسم جو تم دیکھتے ہو، یعنی دنیا کی چیز انسان دیکھتا ہے انہی قسم، اور ان کی قسم جو تم نہیں دیکھتے، دوسری مخلوقات بھی ہیں، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، یہ آخرت کی چیزیں جو انسان نہیں دیکھتا، تو اللہ ان کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ انہ لقول رسول کریم، جو قرآن کریم رسول سے مراد جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا ہے، وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، جیسے کفار کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یقین نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے ولا بقول کاہن، نہ کسی کاہن کا کلام ہے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ کافر کہتے تھے کسی معاذ اللہ کسی کاہن کا کلام ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر خدا نہ خواستہ بفرض محال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ نے فرمایا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور پھر ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے، جس کے ذریعے خون جسم میں پہنچتا ہے، دل کے اندر پہنچتا ہے، ہم وہ کاٹ دیتے، رگے جان جسے کہتے ہیں وہ کاٹ دیتے۔ اس سے معلوم فرض محال کے طور پہ کسی کے بارے میں بات کہنا تو گستاخی و توہین نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بالفرض اگر انہوں نے ہمارے خلاف کی باتیں ایسی کی ہوتی، جھوٹی باتیں ہماری طرف منسوب کی ہوتی، تو ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، ان کی رگے جان کاٹ دیتے، پھر کوئی تم میں سے ان کو بچا نہ سکتا۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن کریم تو متقی لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے نصیحت ہے کہ وہ اس کی آیات کو پڑھے، نافرمانوں کا انجام بھی پڑھے، فرمانبرداروں کا انجام بھی پڑھے، پھر سبق حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں تم میں کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں قرآن کریم کو اور اس پر ایمان نہیں لاتے، اور جھٹلانا ان کے لیے افسوس کا باعث ہوئے، قیامت دن مجھے افسوس کریں کاش ہم نے جھٹلاتے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، قرآن کریم تو یقین کرنے قابل چیز ہے، انکار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کفار کی باتوں کی توجہ نہ فرمائیں، ان سے پریشان نہ ہوں، اپنے رب عظیم کی تسبیح کثرت سے بیان کیا کریں، اس کو مشغلہ بنا لیں، یہی ان سب غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔